اور جو مومنین صادقین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، ان کا کیا کہنا، وہ تو بلندیوں پر فائز تھے۔ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک نصیحت کر دی، چھوٹی سی نصیحت میں اسے یاد رکھ سکتا۔ آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر جم جاؤ اس کے اوپر۔ پھر یہ زبانی جمع خرچ نہ ہو، عام اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور زندگی کے اندر کفر بھرا ہے، زندگی کے اندر شرک بھرا ہے، سنتیں ہے ہی نہیں، بدعتیں گھروں کے اندر داخل، عبادتوں میں داخل، معاشرت میں داخل، اعمال میں داخل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو کب کا لپیٹ کر طاق کے اوپر رکھ دیا گیا، تو کب کا رخصت ہو گیا۔ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، پہلے دن ایمان قبول کرتے ہیں، 5ویں یا چوتھے شخص ہیں ایمان لانے والوں میں سے، اور وہ ایمان قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ جو حق ہے ہم کیا اس کا اعلان نہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی حالات سازگار نہیں، تمہیں تو کوئی یہاں جاننے والا بھی نہیں، ہم لوگوں کو تو کوئی نہ کوئی قبیلہ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی خاندان والا ہے، تم تو قبیلے غفار کے ہو، بہت دور کے، تمہارا تو کوئی یہاں جاننے والا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے چین نہیں آتا ہے، میرا دل نہیں کرتا ہے، بے قرار ہوں میں۔ پھر وہ اٹھتے ہیں، خانہ کعبہ میں جا پہنچتے ہیں، وہاں پر اور بڑی زور سے آواز لگاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ آواز لگاتے ہیں۔ یہ آواز لگانا تھا کہ کفار ٹوٹ پڑے چاروں طرف سے، لاتوں سے، گھوسوں سے مار مار کر ان کا پورا چہرہ سوکھ گیا۔ ان کو لوگ اٹھا کے لائے دار ارقم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور کہا ابو ذر میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سکون حاصل ہو رہا ہے، بہت سکون حاصل ہے۔ یہ ہوتی حق کی آواز۔ ہم تو چہرے دیکھنے لگتے ہیں، ارے صاحب یہ بات ہمیں نہیں کہنا ہے، یہ تمہارا دوست خفا ہو جائے گا،